یسوع مسیح کے بزرگ تر نام میں آپ تمام برکت ٹی وی دیکھنے والوں کی سلامتی چاہتا ہوں۔ عزیزو، میں آپ کا خادم پادری انیس جاوید گاڈ از لو کے ایک اور خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا پروگرام اپنی نوعیت میں بہت خاص ہے کیونکہ آج پوری دنیا میں عید پینتیکوست کو منایا جا رہا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن کلیسیا کا جنم ہوتا ہے۔ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آج چرچ کی برتھ ڈے کو بھی انجوائے کیا جا رہا ہے، اور ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ آج اس مبارک موقع پر جب ہم عید پینتیکوست روح القدس کے نزول کی عید منا رہے ہیں، ایک بہت ہی خوبصورت پینل نے مجھے جوائن کیا ہے اس شو میں۔ آج کا یہ پورا پینل گریس چرچ سے تعلق رکھتا ہے اور یہ سارے سینئر خدام ہیں۔ سب سے بڑھ کر میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے کیونکہ آج اس خوبصورت موقع پر ریورنڈ ڈاکٹر نعیم پر شاہد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے ہمارے پاس کلیسیا پاکستان میں ایسے بزرگ خدام رکھے ہیں، اور وہ اسپیسیفکلی استاد کی خدمت کے اندر موو کرتے ہیں، اور آج ان کے ساتھ گریس چرچ ہی سے سارے سینئر خدام ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں۔ میں ان کا مختصراً تعارف آپ سے کروانا چاہوں گا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، سب سے پہلے نمبر پر میرے ساتھ موجود ہیں خدا کے خادم، بزرگ خادم، استاد ریورنڈ ڈاکٹر نعیم پرشاد صاحب۔ سر، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے وقت میں سے وقت نکالا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔ آمین۔ ان کے ساتھ موجود ہیں نوجوان انرجیٹک خادم ہیں پاسٹر ہارون پرویز، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ میری دوسری جانب موجود ہیں بڑے زبردست خدا کے خادم ہیں اور بہت محبت کرتے ہیں۔ ہمیشہ جب بھی میری ان سے فوراً بات ہو یا ایک عرصے کے بعد بات ہو، ہمیشہ ایک چاہت، ایک اپنائیت مجھے محسوس ہوتی ہے۔ خدا کے خادم ریورنڈ ایلفرڈ یعقوب صاحب، سر موسٹ ویلکم۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ساتھ موجود ہیں گریس چرچ سے پاسٹر ارسین سامی صاحب، سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن اس پروگرام کا آغاز ہم دعا سے کریں گے تاکہ ہم پورا ہولڈ پاک روح کو دے پائیں اور جو بھی گفتگو ہو وہ روح القدس کی رہنمائی میں ہو۔ میں درخواست کروں گا خدا کے خادم ریورنڈ ایلفرڈ یعقوب صاحب سے کہ وہ پلیز دعا میں رہنمائی فرمائیں۔ آئیں اپنی آنکھیں بند کریں، سروں کو جھکائیں اور ہم دعا کریں۔ آئیں ہم دعا کریں اور آج کے سارے پروگرام کو خداوند کے ہاتھ میں دیں۔ آسمانی باپ، ہم مسیح کے باعث برکت نام میں، نجات بخش نام میں اس وقت تیرے حضور جمع ہیں تاکہ ہم برکت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پر گاڈ از لو پروگرام میں تیرے کلام کی باتوں سے برکت پا سکیں۔ خداوند، ہم اس سارے پروگرام پر تیرے ہاتھ کو مانگتے ہیں، اور خداوند جو آڈینس عزیز خداوند خدا اس پروگرام کو دیکھیں، ہم ان کی زندگیوں میں، ان کے دلوں پہ، ان کے مائنڈز پر خداوند خدا تیرے ہاتھ کو مانگتے ہیں، اور جب آج تیرے کلام کی بابت اور تیرے کلام میں سے خداوند خدا باتیں کی جائیں، خداوند خدا زندگیوں میں ایک نئی خداوند ایلومینیشن، ایک نئی خداوند خدا منور ہونے کی قدرت اور کیفیت خداوند خدا جاری ہو جائے۔ ہر وہ عزیز بھائی اور بہن، بیٹا بیٹی، بزرگ بزرگا جو اس پروگرام کو دیکھتا ہے، خداوند ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، زندگیوں میں بہت سی باتیں جو کلام کے تعلق سے ہیں، سوالات ہیں، خداوند خدا آج زندگیاں سیر ہو جائیں اور لوگ اپنی زندگیاں اور زیادہ کمٹمنٹ کے ساتھ، عہد کے ساتھ تیرے ساتھ وابستہ کر سکیں اور جان سکیں کہ ان کا خداوند جس کے آگے وہ جھکتے ہیں وہ کیسا محیب ہے، اور وہ کس طرح سے ہماری زندگیوں میں نجات کے، رہائی کے، قدرت کے اور اپنے کرشموں کے کام کرتا ہے۔ ہم اس پروگرام کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں، مسیح یسوع کے باعث برکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آمین آمین۔ عزیزو، یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا۔ ہمیں یہاں تک نہیں رکنا ہے۔ اگر ہم صرف صلیب اور کیلوری کی بات کرتے رہیں گے
اور پینتیکوست کا ایکسپیرینس نہیں کریں گے ہم اس قوت سے محروم رہیں گے جو ابتدائی چرچ نے لی، انجوائے کی، اور اس کے وسیلہ سے انہوں نے پوری دنیا کے اندر انجیل کی بشارت دی۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، یسوع مسیح نے کہا جب تک یہ قوت کا لباس تمہیں نہ ملے۔ آج جو خدام ہمارے ساتھ موجود ہیں، میرا ایمان ہے کہ یہ قوت کا لباس جب ان کو ملا، اس کے بعد زندگیاں یکسر بدلیں، اور اس کے بعد خدمت کا اثر بھی مختلف ہو گیا۔ ہم اسی ایکسپیرنسز کو، انہی تجربات کو خدا کے خادموں کی زندگی سے جانیں گے۔ وہ انکاؤنٹر جو روح القدس کے ساتھ ایک شخص کا ہوا، اور روح القدس جو خود ایک پرسنالٹی ہے، شخصیت ہے، جب مل گئے تو پھر خدمت اور بلاوا کس طرح سے پر اثر ہوا، یہ آج ہم ان خدام سے جانیں گے۔ سب سے پہلے میں دوبارہ سے ضرور یہ کہوں گا کہ میں آنر فیل کر رہا ہوں کہ آج میں خدا کے خادم ریورنڈ نعیم پرشاد صاحب کے ساتھ موجود ہوں، اور ہم ان کی گفتگو کو سنیں گے۔ میں دعوت دوں گا کہ پلیز وہ ضرور شیئر کریں۔ سر پلیز شیئر کیجئے گا وہ فرسٹ انکاؤنٹر جو روح القدس کے ساتھ آپ کا ہے، اور اس کے بعد چونکہ ہزاروں، سینکڑوں، ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کے اندر آپ کا ایک اثر موجود ہے، اور کلیسیا پاکستان میں، پوری پاکستان کے اندر میرا خیال ہے کہ شاید کوئی ایک ایسا شہر بچا ہو جہاں پر آپ کا کوئی شاگرد یا چرچ کے اندر کوئی پلانٹیشنز نہیں ہوئی ہیں۔ یہ بغیر روح القدس کے تو نہیں ممکن ہوا ہے۔ پلیز ضرور اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کیجیے گا۔ مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور جیسے کہ ابھی پاسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ روح القدس کی معموری کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس چرچ ایج میں جو ایک بات ہم نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ خدا کے ساتھ ہمارا جو بھی کمیونیکیشن ہے، رابطہ ہے، وہ روح القدس کے وسیلہ سے ہے۔ خدا باپ کے ساتھ، خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہم خدائے روح القدس کے وسیلہ سے ریلیٹ کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ جی، اور روح القدس کا بپتسمہ ایک بڑا یونیک ایکسپیرینس ہے۔ آپ اس تجربے کے بعد اپنے آپ کو خدا کے اور نزدیک پاتے ہیں۔ So it brings closeness in our lives towards God. اور ہم نہ صرف خدا کے اور زیادہ اپنے آپ کو نزدیک پاتے ہیں، بلکہ پاک روح کا تجربہ اور پاک روح کا بپتسمہ جو ایک اور اہم کام ہماری زندگی میں کرتا ہے، وہ خدا سے گفتگو کرنا ہے، جی، وہ خدا سے بات چیت کرنا ہے، اور القدس کے وسیلہ سے وہ بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ خدا ثالوث کی طرف سے پاک روح جو ہے وہ مسلسل کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ اور خادموں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے، بات چیت کرنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، سکھانا چاہتا ہے۔ اس ضمن میں جو پاک روح کی نعمتیں ہیں، 9 نعمتیں جن کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک نعمت جو ہے وہ علمیت کا کلام ہے، ورڈ آف نالج۔ بنیادی گفٹ جو ایمانداروں کو ملتا ہے وہ علمیت کا کلام ہے۔ 80% بلیورز ایک چرچ میں جو ہے وہ یہ گفٹ رکھتے ہیں، یہ نعمت رکھتے ہیں، دا گفٹ آف ورڈ آف نالج۔ اس گفٹ کا جو بیسک مقصد ہے وہ خدا کے ساتھ بات چیت کرنا ہے، رابطہ رکھنا ہے، اور خدا اس نعمت کے وسیلے سے، علمیت کے کلام کے وسیلہ سے اپنی باتیں، بھید کی باتیں، گہری باتیں، چھپی ہوئی باتیں، کلام کی باتیں جو ایماندار ہیں ان پر ظاہر کرتا ہے۔ جی، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ گفٹ ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے، اور اس میں ہم روزانہ دعا میں اور دعا کے علاوہ بھی خدا سے بات چیت کر سکتے ہیں، خدا سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں، اور بہت سی پرابلمز میں، سچویشنز میں جہاں ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، یا ہم بڑے ڈپریشن میں یا کنفیوژن میں چلے جاتے ہیں،
خدا ان نعمتوں کے وسیلہ سے اور خاص طور پر علمیت کے کلام کے وسیلہ سے ہماری مدد کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں جواب دیتا ہے، اور اس طرح سے اس کی جو تسلی ہے اور اطمینان ہے وہ ہم تک پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ پاک روح کی جو نعمتیں ہیں، اور خاص طور پر یہ ورڈ آف نالج ہے، کلام کو سمجھنے میں، کلام کو جاننے میں، کلام کی گہرائی تک پہنچنے میں بھی ہماری بہت زیادہ مدد کرتا ہے، اور ہماری اسپرچل گروتھ میں بھی بہت مدد کرتا ہے۔ جیسے جیسے ہم روح القدس میں آگے بڑھتے ہیں، نعمتوں میں آگے بڑھتے ہیں، فیلوشپ میں آگے بڑھتے ہیں، تو ہم اور زیادہ میچیورٹی اور انڈرسٹینڈنگ اور زیادہ اس کی ہم ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں۔ ویری ارلی جی مجھے روح القدس کا تجربہ ہوا، اور جب میں تقریباً 10 سال کا تھا اسکول ڈیز میں، تو خداوند کے روح نے بڑے واضح طور پر مجھ سے کلام کیا کہ میں نے تجھے اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے، اور میں تجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کروں گا۔ اور میں نے یہ بڑی کلیئر خدا کی آواز سنی جب میں 10 سالوں کا تھا، اور میرا جواب یہ تھا، خداوند میں حاضر ہوں۔ پاک روح کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ جتنے بھی لوگ خدمت میں بلائے گئے ہیں، پاک روح کے وسیلہ سے بلائے گئے ہیں۔ روح القدس نے آپ سے کلام کیا ہے۔ جتنے بھی خدمت میں کامیاب ہیں، زور مار رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، مسیح کے لیے پھلدار خدمت کر رہے ہیں، یہ پاک روح کے وسیلہ سے ہے۔ سارا جلال جو ہے وہ روح القدس کو جاتا ہے، اور روح القدس کے وسیلے خداوند یسوع مسیح کو ملتا ہے۔ ہمارا بلایا جانا خدمت میں روح القدس کی طرف سے ہے۔ ہماری رہنمائی، ہماری ترقی، ہماری خدمت، رویا، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، یہ سب پاک روح کے وسیلہ سے ملتا ہے۔ پاک روح کے بغیر there is no ministry، کوئی خدمت نہیں ہے۔ پاک روح کی رہنمائی کے بغیر کوئی خدمت نہیں ہے۔ وہ آپ جسم میں یا اپنی عقل سے خدمت کر رہے ہیں۔ جب آپ پاک روح کی مدد سے یا کہنے سے خدمت کرتے ہیں، ہم وہ خدمت کرتے ہیں جس کے لیے ہم بلائے گئے ہیں، جس کے لیے خدا نے ہمیں مقرر کیا ہے، جس کے لیے خدا نے ہمیں بھیجا ہے۔ کامیاب خدمت یہ نہیں کہ ہم بہت بڑا سیٹ اپ بنا لیں، کامیاب خدمت یہ ہے کہ ہم وہ کریں جو خدا کا روح ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے یا کہا ہے، اور ہم اس کو فالو کریں، اس کی فرمانبرداری کریں۔ روح القدس کے سبب سے یہ مسیحی سفر جو ہے یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سفر بن جاتا ہے۔ اس میں بڑی دلچسپی آ جاتی ہے، اس میں بڑے ایڈونچر آ جاتے ہیں، اس میں بڑی خوبصورتی آ جاتی ہے، اور آپ ہر روز نئے کاموں کے لیے، نئے معجزات کے لیے اور نئے سفر کے لیے آپ تیار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پاک روح کے بغیر ہماری جو زندگیاں ہیں وہ بورنگ ہیں، بجھی ہوئی ہیں۔ ہم جسمانی لیول پہ کام کر رہے ہیں، لیکن جب ہم روح کی معموری میں اور روح القدس کی گائیڈنس میں آگے چلتے ہیں تو اس سے ہم ایک خوبصورت خدمت کرتے ہیں، اور تھوڑے وقت میں ہم زیادہ کام کر پاتے ہیں۔ آمین آمین۔ یقیناً آپ برکت پا رہے ہیں۔ سر ابھی آپ بات کر رہے ہیں، اوور آل آپ نے جو بات کی ہے خدمت کے تعلق سے بات کی ہے کہ پاک روح جب خدمت آتا ہے ہمیں، ہم وہ پوری خدمت جو کالنگ ہے اس کے مطابق کر پاتے ہیں۔ ایک عام شخص کے لیے جو خدمت نہیں کر رہا ہے، ایک لے مین یا ایک بہن جو گھر میں ہے، اس کو روح القدس کی کیا ضرورت ہے؟ کس طرح سے وہ اس کو یوز کر سکتی ہے؟ اب پاک روح کی جو منسٹری ہے اوور آل، جی اس کی اتنی بڑی ڈائمینشن ہے کہ ہم اسے نہ تو پورے طور پہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ہم اسے پورے طور پر کور کر سکتے ہیں۔ لیکن جتنا ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ایماندار کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ اس کو پاک روح کا بپتسمہ ملے، پاک روح کے ساتھ رفاقت ہو، اور روح القدس کی معموری اس کی زندگی میں ہو، تاکہ وہ خدا کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے، خدا سے بات چیت کر سکے، خدا سے رہنمائی لے سکے۔ خدا نے کلیسیا کے ساتھ یا ایماندار کے ساتھ کوئی بھی کلام کرنا ہے وہ روح القدس کے وسیلہ سے کرنا ہے۔ خدا نے کوئی بھی معجزہ کرنا ہے آپ کی زندگی میں یا دوسروں کی زندگیوں میں، وہ پاک روح کے وسیلے سے کرنا ہے۔ آپ کی دعائیں روح القدس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اس کا
اور خدا کا روح بھی ایسی آہیں بار بار کر ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے جن کا بیان لفظوں میں ممکن نہیں ہے۔ ہمیں جو بھی بلیسنگ ملنی ہے وہ پاک روح کے وسیلہ سے ملنی ہے، جو بھی معجزہ ملنا ہے اور دعاؤں کا جواب ملنا ہے، یسوع کے نام میں جب ہم دعا کرتے ہیں تو جو جواب ہمیں ملنا ہے وہ بھی روح القدس کے وسیلہ سے ہے۔ تو پاک روح کے بغیر ایک ایماندار کی جو ایگزسٹنس ہے ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ پھر ایک عام اور سادہ زندگی بسر کر رہا ہے، خدا کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہم بار بار داؤد نبی کو دیکھتے ہیں کہ وہ خدا سے بات چیت کے لیے وہ پکار رہا ہے اور جواب مانگتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، میری روح تیری پیاسی ہے۔ وہ خدا سے ملاقات کا مشتاق۔ جب ہم پاک روح سے ملتے ہیں ہم خدا سے ملتے ہیں۔ جب پاک روح کی معموری آتی ہے تو خدا کی حضوری آتی ہے، آمین۔ اور بغیر پاک روح کے ہم خدا کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتے ہیں، خدا کی پریزنس کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ پاک روح کے وسیلہ سے ہے، اور اس کے بغیر جو ہے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم دنیاوی طور پر ایک ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ ایک بلیک اینڈ وائٹ کیمرے ہیں اور ایک کلرڈ کیمرے ہیں۔ تو پاک روح جب ہماری زندگی میں کام کرتا ہے تو ہم کلرڈ کیمرے میں سے دیکھ رہے ہیں، اور جب پاک روح کے بغیر ہے تو سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ ہے، کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، کدوں تو جواب کر لیں گا، ہم انتظار کر رہے ہیں، جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن نیو ٹیسٹمنٹ میں ہمیں یہ پریولیج دی گئی ہے کہ ہم ابھی دعا کریں اور خدا ہمیں ابھی جواب دے گا روح القدس کے وسیلہ سے۔ سو یہ ایک بہت بڑی منسٹری ہے روح القدس، سب کچھ پاک روح میں ہے۔ ایماندار کی ساری زندگی جو کچھ بھی اس نے کرنا ہے، ترقی، کامیابی، واٹ ایور گاڈ از گوئنگ ٹو ڈو ان یور لائفس، خدمت کی سارے اسپیکٹرم میں، چرچ لائف میں، پاک روح کے بغیر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں۔ پریز دی لارڈ۔ میں نے جان بوجھ کر سر سے یہ سوال کیا تھا تاکہ آپ جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ یہ سوچیں گے کہ میں تو خدمت میں نہیں ہوں تو مجھے کس طور پر پاک روح کی ضرورت ہے۔ سو بڑی خوبصورتی سے خدا کے خادم نے سمجھایا ہے، پاک روح خدا ہے، وہ مکمل شخصیت ہے۔ پہلی بات انہوں نے کہی کہ اس کو مکمل طور پر سمجھ پانا امپاسبل ہے۔ دوسری بات جو انتہائی اہم آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی روزمرہ زندگی میں آپ کو ہر لمحے پاک روح کی ضرورت ہے تاکہ آپ ایک اچھی، کامیاب، سکسیسفل لائف گزار سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے، آپ ان کا فیوچر زبردست ہو، آپ اپنے بزنس میں، آپ اپنی جاب میں سرفراز ہونا چاہتے ہیں، کچھ بھی جو بھی آپ کر رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچوں کے لیے جو آپ دعائیں کر رہے ہیں وہ ان کے لیے برکت کو پروڈیوس کریں، تو اس سب کے لیے جو آپ کو بیسک نیڈ ہے وہ روح القدس ہے۔ سو میرے عزیزو، ابھی اور بہت کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اور میں چاہوں گا کہ ہم آگے بڑھیں گے اور خدا کے خادم پاسٹر ہارون پرویز کی طرف چلیں گے۔ پاسٹر ہارون سے ہم جانیں گے کہ ان کا جو روح القدس کے ساتھ تعلق ہے، یا وہ فرسٹ انکاؤنٹر یا روح القدس کا وہ بپتسمہ جو انہوں نے لیا، ان کو ملا، وہ کیا ایکسپیرینس تھا، وہ کس طرح کی فیلنگز تھیں، اور اب آج اس پینتیکوست کے ڈے پر وہ اس کو کس طرح سے یاد کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ وہ کس طرح سے اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ جی پلیز سر۔ تھینک یو۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو اور خدا ان کا اطمینان، خوشی اور تسلی آپ سب کو حاصل ہوتی رہے۔ عید پینتیکوست کے مبارک دن پر آپ سب کو عید پینتیکوست کی خوشیاں مبارک ہوں، اور روح سے معموری اور کلیسیا کا جنم اور کلیسیا میں روح القدس کا نازل ہونا اور اس کی قدرت کا اظہار اور اس کے گفٹس اور نعمتوں کا بانٹا جانا۔ جب ہم یروشلم میں چند ایک شاگردوں کو دعا کرتے دیکھتے ہیں تو مسیح یسوع کے وعدے کو پورا ہوتا ہوا بھی دیکھتے ہیں۔ اس دعا کے نتیجہ میں خدا اپنے آسمان کو کھول دیتا ہے اور پاک روح کا نزول ہوتا ہے۔ ان دا ایوننگ میں سر کی کلاس میں تھا اور روح القدس کی بابت جو ہے ٹیچنگ چل رہی تھی،
میں نے اس سے پہلے کبھی روح القدس کے متعلق نہیں سنا تھا. جی میرا بیک گراؤنڈ کیتھولکزم سے تھا اور میری نانی جو ہیں وہ کیتھولکزم سے تھیں, تو وہ وہاں پر خدمت کرتی, تو مجھے پاک روح کے متعلق کچھ علم نہیں تھا. تو سر ٹیچ کر رہے تھے اور ان کی کلاس کے ہی دوران جب انہوں نے دعا کرنا شروع کی تو پاک روح نے ایٹ ونس مجھے جو ہے اپنی گرفت میں لے لیا. آمین پریز دی لارڈ. پاک روح کا نزول ہوا اور میری باڈی جو ہے وہ ایسے ہو گئی جیسے کوئی برف میں لگ جاتا ہے, ٹھنڈا. اور اس کے بعد میں نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا کہ میں مسیح کو جاننے لگا. میں کلام کی باتوں کو پہلے سے زیادہ بہتر طور پر سمجھنے لگا, اور وقت کے ساتھ ساتھ نظریات, دل, زندگی, سمجھ, خیالات, سب چیزیں یکسر طور پر بدلتی گئی. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے عید پینتیکوست کے دن جب رسول جو ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں, ان کی زندگی اس پینتیکوست سے پہلے مختلف ہے اور اس پینتیکوست کے تجربے کے بعد بہت ہی مختلف. بے شک ایسا ہی. پہلے وہ مسیح کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں, اس نے معجزات کیے ہیں, انہوں نے اسے تعلیم دیتے سنا ہے, انہوں نے موت میں زندگی پیدا ہوتے دیکھی ہے, انہوں نے اسے پانی پر چلتے دیکھا ہے, لیکن پھر بھی وہ بادشاہی کے ایک زبردست لا کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے تھے جو مسیح یسوع نے ان پر ظاہر کیا تھا. اور اس نتیجہ میں وہ اکثر لڑتے جھگڑتے تھے, اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے تھے, سیاسی طور پر سیٹ چاہتے تھے, بہت ساری چیزیں جو ہم ان میں دنیوی دیکھتے ہیں. اور ایک بائبل سکالر یہ کہتا ہے اس سے پہلے ان کے پاس علم الہیات تو موجود تھی لیکن ان کی روح تاریک تھی. جس روز عید پینتیکوست کا دن آیا اور پاک روح اور روح القدس ان کے دلوں میں سما گیا, یعنی جیسے ہی روح القدس ان کے دلوں میں آیا, ان کی زندگیوں میں خدا آ گیا, ان کی زندگیوں میں مسیح یسوع آ گیا, اور وہ بادشاہی, آسمانی بادشاہی کے اصول کو سمجھنے لگے. پھر وہ بکھرنے کے بجائے ایک با جماعت جو ہے وہ بننا شروع ہو گئے. انہوں نے مخالفت کی جگہ ایک دوسرے کی عزت کرنا شروع کر دی, انہوں نے نفرت کی جگہ ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع کر دی. انہوں نے جو ہے بہت سارا اپنی زندگی میں مسیح کی بادشاہی کو سمجھنا شروع کیا, اور جیسے ہی یہ سمجھ ان کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں, اس کے پیچھے ہم روح القدس کے ایک بڑے کام کو اور منسٹری کو دیکھتے ہیں. اسی طرح ہر مسیحی کی زندگی میں روح القدس کا نزول اور روح القدس کا تجربہ جو ہے وہ مسیح کی بادشاہی کو سمجھنے میں اور مسیحی زندگی کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے. اور اس کے بغیر ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ بادشاہی کے اختیار کو بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے, لیکن جس روز پاک روح کا بپتسمہ ہوا وہ یہ جان گئے کہ مسیح یسوع نے جس اختیار کی بات کی تھی وہ اختیار ہم میں موجود ہے, اور ہم ابلیس, تاریکی کی قوتوں اور جسم کی خواہشوں اور شہوتوں پر پورا اختیار رکھتے ہیں. روح القدس ہمیں یہ انکریجمنٹ کرتا ہے, ہمیں یہ حوصلہ دیتا ہے, تقویت دیتا ہے, زور بخشتا ہے کہ ہم مسیح کی کلیسیا میں کیسے رہ سکتے ہیں, اس میں ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے, اس میں ہم نے کیسے ترقی کرنی ہے, اس میں ہم نے کیسے مضبوط ہونا ہے. ورنہ جیسے رسولوں کا پہلے حال تھا, روح القدس کے بغیر کلیسیا کا یہی حال ہے, ہر ایماندار کا یہی حال ہے. جب وہ روح القدس سے معمور ہو جائے گا وہ دنیا کی چیزوں کو چھوڑنا شروع کر دے گا. اور میں ایک اور بائبل سکالر کی جو ہے یہاں پر کوٹیشن رکھنا چاہوں گا تاکہ ہم اور زیادہ اس سے سیکھ سکیں اور ہمارا ایمان مضبوط ہو سکے. اس نے کہا جب ہم روح القدس کے قدموں میں جاتے ہیں, روح القدس کے پاس جاتے ہیں, جب ہم اس کی پریزنس میں سانس لیتے ہیں تو دنیا ہم میں سے باہر نکلتی جاتی ہے اور ہم روح سے معمور ہوتے جاتے ہیں. سو دس از دا ایکسپیرینس. یہ وہ چرچ کا ایکسپیرینس ہے جو اسے آسمانی زندگی کے لیے تیار کرتا ہے, جو اسے سینس بخشتا ہے کہ اس نے چرچ میں کیسے رہنا ہے, اس نے اپنے ہم ایماندار بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, اور اس نے اپنے گھر میں اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے.
दिस इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट, जो ना सिर्फ चर्च के एटमॉस्फेयर को बदल देती है बल्कि आपके घर और ख़ानदानी एटमॉस्फेयर को भी बदल देती है Praise. और आपके बच्चों की डायरेक्शन को एक दुरुस्त सिमत देती है। और ये पाक रूह की मिनिस्ट्री आप ही के ज़रिया आपके घर में और चर्च में इसने काम करना है और सब चीज़ों को तब्दील कर देना। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अजीज़ों, वक्त है एक मुख्तसर से वक्फे का और ब्रेक के बाद दोबारा खुदाम की गुफ्तगू को जारी रखेंगे। सो कहीं ना जाइए, देखते रहिए बरकतें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव स्पेशल, और आज हम ईद पेंतिकोस्त के ताल्लुक से बात कर रहे हैं, और आज कलीसियाओं में भी ईद पेंतिकोस्त मनाई जा रही है। मैं आगे बढ़ूंगा और मैं चाहूँगा रेवरेंड एल्फ्रेड याकूब साहब से हम जानेंगे। सर प्लीज़ आप भी अपने एक्सपीरियंस को और रूहुल कुद्स के साथ उस एक लंबे रिलेशन को जो आपके साथ मौजूद है और वो आपको गाइड भी कर रहा है, लीड भी कर रहा है, प्लीज़ ज़रूर ऑडियंस के साथ शेयर कीजिएगा। आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर अनीस। हम खुदा उनके शुक्रगुज़ार हैं इस मौके के लिए, और आप सब जो नाजरीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ईद पेंतिकोस्त आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और हम दुआ करते हैं कि बहुत सी ज़िंदगियों में ये तजर्बा जो है ये जड़ पकड़े, और मसीही ईमानदार और जितने देखने वाले हैं वो जानें कि ये वो कौन सी ऐसी बख्शिश और बरकत है जो खुदावंद ने हमारे लिए मुकर्रर की और मखसूस की है। जब आपने ये बात की कि एक बहुत लंबा तजर्बा जो है, यकीनन हर ईमानदार की ज़िंदगी में, देखें खुदावंद का कलाम कहता है कि अगर खुदावंद हमें ना बुलाता, और इस बुलाए जाने में कलाम के बेशुमार हवाला जात हैं, रूहुल कुद्दस है जो हमें कायल करता है, और जब से उसने हमें कायल किया हम खुदावंद के साथ हैं और खुदावंद के साथ चल रहे हैं। हम तजर्बे की तरफ भी मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन इससे पहले कि हम इस तजर्बे की तरफ जाएं, अभी जैसे पास्टर नईम साहब बात कर रहे थे, वो बड़ी एक ज़ोरदार बात थी कि एक ईमानदार की ज़िंदगी में रूहुल कुद्दस की एक्टिविटी, उसकी सरगर्मी के बगैर कुछ भी ऐसा नहीं जो खुदा के मेयार के मुताबिक रूहानी। आमीन। बहरहाल उस तरफ हम जाएंगे, लेकिन मुझे अपना जो एक्सपीरियंस और एनकाउंटर जो रूहुल कुद्दस के साथ जो याद है और जो नज़र आता है वो ये है, जिसने मेरी ज़िंदगी में जो रूहानी ट्रांसफॉर्मेशन का काम किया। जी। सबसे पहले ये कोई 80s की बात है, 1980s की बात है, और मैं अपने 4th ग्रेड में था, गालबन मैं 4थी क्लास में था, और हम उस वक़्त बेंगाज़ी में थे, लिबिया में थे, और जो पेंतिकोस्त की मूवमेंट है ये अभी वहाँ पर उस कलीसिया में नहीं आई थी, उन खित्तों में नहीं आई थी, गरचे वो दुनिया में काफ़ी अरूज पे थी, पाकिस्तान में भी पनप रही थी। और मैं अपनी बालकनी में खड़ा, और हमारे लेफ़्ट साइड पे मेडिटेरेनियन ओशन था, बहीरा रोम था, और मौसम बहुत खूबसूरत था, और क्लाउड्स थे, सनलाइट थी। सो आई वाज एंजॉयिंग द वेदर, और मेरे हाथ में शुरू से म्यूज़िक का शौक़ था, तो मेरे हाथ में मेरा अकॉर्डियन था। अच्छा। तो शुरू की कुछ सीखी हुई चीज़ें मैं बस ऐसे ही उस पर बैठा था और मैं वर्शिप कर रहा था, खुदा उनकी खड़ा था मैं बालकनी में। तो सडनली व्हाट हैपन, जो हुआ, जो तजर्बा मुझे उस वक्त तो समझ नहीं आया, लेकिन कुछ अरसे के बाद जो मैं शेयर करूंगा अभी, मैं अननोन टंग्स में, बेगाना ज़ुबानों में, गैर ज़ुबान के एक एक्सपीरियंस मुझे हुआ। और चूंकि उस वक्त पेंतिकोस्त की तहरीक वहाँ नहीं पहुँची थी, सो हमें नहीं पता था कि ये क्या है, और बहुत लेटर ऑन ये मेरे दिल में रहा, मेरे जहन में रहा ये तजर्बा। सो मैं गैर ज़ुबानों में, मैं वर्ड्स जो थे वो आई स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग, वो बयान करने लगा, वो मेरे अंदर से उमड़ना शुरू हो गए, और उसके बाद फिर लाइफ में हम आगे बढ़ गए। कोई 10 साल के बाद एक स्टडी थी, पास्टर नईम साहब वो स्टडी ले रहे थे, बाइबल
इंस्टीट्यूट था, उस वक्त हमारा बाइबल कॉलेज नहीं था, और मैं लेट टीन ईयर्स में था, और मेरे अंदर बहुत से सवालात थे जो कि इब्तदाई इन नौजवानों की ज़िंदगी में होते हैं। ये मसा क्या है, बपतिस्मा क्या है, और बहुत से लोगों को इसलिए पाक रूम में बपतिस्मा नहीं होता, इसकी वजह यह कि बहुत से क्वेश्चंस उनके अंदर होते हैं, और वो समटाइम्स फियर भी अपने अंदर रखते हैं कि कहीं मैं रूहुल कुद्दस मांगूंगा तो कहीं मुझे कोई और तजर्बा ना हो जाए, कहीं मुझे कुछ और एक्सपीरियंस ना मिल जाए, सो थिंग्स लाइक दैट। तो मेरे अंदर भी बहुत से सवालात थे, और चूंकि बाइबल का वर्ड ऑफ गॉड का स्टूडेंट तो मैं शुरू से रहा, तो मेरे अंदर इंक्वायरी थी, और रूहुल कुद्दस के बपतिस्मे का जो तजर्बा था वो मेरे पास नहीं था। अच्छा। तो स्टडी हो रही थी, और एक वो बहुत लॉन्ग स्टडी गई, उसमें पास्टर साहब ने रूहुल कुद्दस की सारी नेमतों की बात की, एक एक नेमत को इंडिविजुअली, बड़ी लॉन्ग स्टडी थी, बड़ी मौसम। बहुत सी कलीसियाओं के खादमीन जो इस वक्त अपनी अपनी खिदमतों में सरपरस्ती कर रहे हैं, वो स्टडी के प्रोसेस में से गुजरे। तो जिस दिन वो लास्ट स्टडी थी, उस दिन स्टडी के दौरान पास्टर साहब ने मुझे कहा, एल्फ्रेड आज आपको रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा हो जाना चाहिए। और वो स्टडी थी, जब वो स्टडी क्लोज हो रही थी तो मेरे अंदर वो ओवरफ्लोइंग रूहुल कुद्दस का बहना जो था वो शुरू हो गया, और मैं बेगाना ज़बानों में, गैर ज़बानों में बोलने लगा, और मैं दुआ करने लगा। सो ये वो मेरा एक्सपीरियंस था रूहुल कुद्दस के साथ। और उससे पहले जो मुझे हमेशा रेजिस्टेंस महसूस होती थी, जिसकी वजह से मैंने ये जाना शख्सी तजर्बे में कि रूहुल कुद्दस का तजर्बा, उसकी मामूरी, उसका बपतिस्मा क्यों ज़रूरी है, वो ये था कि उससे पहले हमें समझ नहीं आती थी कि नबूवत क्या है, नबूवत कैसे होती है, खुदा के कलाम की जो एक्सपोजिशन है उसको बयान करना है, उसकी दिलेरी है, उसका समझ आना, और फिर नेमतों में आगे बढ़ना। फिर मुझे इल्म नहीं हुआ कि किस तरह से ये सब कुछ जो था ये कैटलाइज्ड हो गया, उसने स्पीड पकड़ ली। तो रूहुल कुद्दस की जो बपतिस्मा है, ये खुदा के रूहुल कुद्दस का आपकी ज़िंदगी में आना, और जो है उसका जो बहाव है, वो बहुत सी आपकी ज़िंदगी में जो डिवाइन एट्रीब्यूट्स हैं, खुदा के इलाही औसाफ हैं, क्योंकि उसने हमें बुलाया है ताकि हम ज़ाते इलाही में शरीक हों। और ज़ाते इलाही में शरीक होने का मतलब ये है कि खुदा हमारे वसीले से अपनी कुदरत और अपने कामों को और अपनी बातों को और अपने करिश्मों को जाहिर करना चाहता है। और ये फिर मैंने एक्सपीरियंस किया कि इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट द बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट। और मसीह ने हमें सिर्फ साइलेंट विटनेसेस के लिए नहीं बुलाया। हम पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक देखते हैं खुदा ने अपने लोगों को एक शाउटिंग विटनेस के लिए बुलाया, और वो सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जब खुदा का रूह जो है उनकी ज़िंदगी में काम करता है। खुदा ने आपको मुझे इसलिए नहीं बुलाया कि हम एक जगह बैठ के साइलेंटली मसीह के किरदार का इजहार करें, वो भी अच्छी बात है। करैक्टर जो है इसने बहुत अहम किरदार अदा किया नए अहदनामा के इब्तदाई कलीसिया की ईमानदारों की ज़िंदगी में। लेकिन जो चीज़ हमें साथ नज़र आती है वो ये है कि स्पिरिट मैनिफेस्टेशन जो है, जो रूहुल कुद्दस की ज़हूरात हैं, वो खुदा के जलाल को शाउट करते हैं, वो उसकी कुदरत को बयान करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी हम वापस उस अगर बात की तरफ आते हैं, क्रिश्चियन लाइफ जो है, मसीह ज़िंदगी, वो रूहुल कुद्दस के साथ शुरू होती है। रोमियो 8 कहता है जिसमें मसीह का रूह है। अगर तुम मसीह के हो, रूह का बसाया जाना है, रूह बसा हुआ है, इस वजह से तुम क्रिश्चियन हो। और ये मसीह के रूह की बदौलत ये चलती है। क्रिश्चियन लाइफ में जो खुदा के एट्रीब्यूट्स हैं, खुदा की बातें हैं, खुदा के औसाफ हैं, खुदा का करैक्टर, वो रूहुल कुद्दस की मदद के बगैर मुमकिन ही नहीं है। और यहाँ पर एक मैं क्वेश्चन रखूँगा जो कि जॉन कैल्विन ने, गरचे हम कैल्विनिस्ट तबके से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन उसने खूबसूरत सवाल किया। उसने कहा कि मैं खुदा ने जो कुछ मसीह को दिया है वो कैसे एक ईमानदार के लिए जब मुकर्रर है कि वो बेटे का हम मिरास है, खुदा का वारिस है, तो वो कैसे मुमकिन है कि वो खुदा ने जो कुछ बेटे को दिया है वो ईमानदार को मिले? ये कैसे मुमकिन है? ईमानदार कैसे हम मिरास है? तो फिर उसके बाद वो उसका जवाब ये देता है, वो कहता है
the Spirit is the bond. रूह अल कुदस वो दरमियानी रबत है, राबता है जो उसको मसीह के साथ यूनाइट करता है, जो उसको बाप के साथ यूनाइट करता है। यही तो मसीह ने कहा कि बाप मैं, हम आएंगे, हम ईमानदार के अंदर रहेंगे, हम बसेंगे। सो रूह अल कुदस हमें क्राइस्ट के साथ यूनाइट करता है। मैं यहाँ पर इस हवाले को आपके सामने पढ़ना चाहूँगा ज़रा जल्दी से, और रोमियो के ख़त में है, रोमियो में उसके 8वें बाब और उसकी 9वीं आयत, 11वीं आयत और 15वीं आयत। तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। इसका मतलब यह है, कलाम कहता है रूहानी आदमी रूहानी चीज़ों की तलाश में रहता है। तो मसीह ज़िंदगी एक रूहानी मैन, रूहानी वुमैन, रूहानी किरदार के लिए बुलाई गई है, और ये सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है, वो कहता है बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। तो क्रिश्चियन लाइफ खुदा के मेयार के मुताबिक गुजरेगी जब हम रूह के आगे सरेंडर करेंगे, जब रूह हमें हमारी मदद करेगा। जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं, यानी इनिशिएशन में भी, आगाज में भी, और क्रिश्चियन लाइफ के आगे गुजरने में भी। लेकिन आगे जाके वो 15वीं आयत में ये कहता है कि जितने, 14वीं आयत, इसलिए जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और आगे जाके कहता है कि अगर बेटे और बेटियां हैं, अगर फर्जंद हैं, 17वीं आयत में, तो वारिस भी हैं। तो जो कुछ खुदा ने हमें दिया है, इट्स कमिंग बिकॉज ऑफ आवर यूनियन विद क्राइस्ट, मसीह के साथ इश्तराक नहीं कहना चाहिए, एक रिश्ते के साथ, और फिर ये इस वजह से मुमकिन है क्योंकि रूहुल कुदस मौजूद है। सो रूहुल कुदस की हिदायत से जब हम चलते हैं, वी रिसीव फ्रॉम गॉड दैट ही हैज़ प्लान। आखिर में मैं अभी के लिए ये बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब हम नए अहदनामा में देखते हैं, अमाल की किताब में, जब पौलुस रूह से मामूर, रूह की के साथ एक रिश्ते में, खुदावंद के प्लान में, मंसूबे में मौजूद है, और बार बार वो जो खुदा ने उसको कहा नहीं है, लेकिन वो इतना एक्साइटेड है मिशंस के लिए कि वो जाना चाह रहा है आसिया में, एशिया में। ट्वाइस खुदा के कलाम में लिखा है, 2 बार खुदा के रूह, मसीह के रूह ने उसको रोका कि आप ये काम ना करें, आप यहाँ ना जाएं। लेकिन जब उसको रात को खुदावंद ने उसके साथ हम कलाम हुआ और उसने देखा कि एक मकदूनी आदमी मौजूद है, तो उसने ये जाना कि खुदा मुझे मकदूनिया में भेजना चाहता है, जो कि बाद में बाबे यूरोप बन गया। यानी कि पौलुस को यूरोप में एंट्री मिल गई और गॉस्पल को, अंजीली पैगाम को यूरोप में एंट्री मिल गई। कैसे ये मुमकिन हुआ? इसलिए क्योंकि द गिफ्ट वॉज इन ऑपरेशन, जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे। तो रूहुल कुदस उसकी ज़िंदगी में, उसकी खिदमत में काम कर रहा था, और उसको खुदा के एग्जैक्ट प्लान में लेकर आया। आमीन। और ये मुमकिन हुआ रूहुल कुदस के रिश्ते की बदौलत, और रूहुल कुदस के साथ की उस नेमत की बदौलत जिसने जाहिर होकर पौलुस को बताया कि तेरी मिनिस्ट्री, तेरी डायरेक्शन, तेरी खिदमत जो है वो कहाँ है। सो यही ईमानदार के लिए जो है एक बरकत है कि रूहुल कुदस उसे खुदा के प्लान में लेके जाता है। आमीन। ज़बरदस्त, पावरफुल अल्फाज, जुमले, बातें जो आपने खुदा के खादिम से सुनी हैं। और सिर्फ़ एक लफ्ज़ के साथ मैं आगे बढ़ूँगा, और वो ये है, खुदा के एग्जैक्ट प्लान को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो रूहुल को उसकी ज़रूरत है। सो आगे बढ़ेंगे और जानेंगे। खुदा के खादिम हमारे साथ मौजूद हैं, पास्टर अरसीन। सो प्लीज़ सर, ज़रूर बताइएगा आपका इनकाउंटर और आपका वो तजर्बा जो आपने रूहुल को उसके साथ रहकर हासिल किया है, और किस तरह से आप पावरफुल वे में खिदमत कर पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, और सबसे पहले आप सबको ईद पेंतिकोस्त मुबारक और सुनने वालों को भी। और मैं अपना ज़रूर तजर्बा बयान करूँगा रूहुल कुदस के साथ, लेकिन इससे पहले मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि रूहुल कुदस की हर एक ज़िंदगी को ज़रूरत है। आमीन। जितने भी लोग आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और उनकी ज़िंदगी में रूहुल कुदस का अगर तजर्बा नहीं है, वो इससे वाकिफ़ नहीं है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको रूहुल कुदस की ज़रूरत है। जब रूहुल कुदस आपकी ज़िंदगियों में आएगा, आप क़ुव्वत पाएंगे, आप दलेर होंगे और आप मसीह के गवाह बनेंगे। जी। जहाँ तक बात है मेरे इनकाउंटर की रूहुल कुदस के साथ, तो ये तकरीबन
तकरीबन मुझे याद है, आज डेट भी मुझे याद है, मैं बैठे हुए याद कर रहा था। ये 89 मई की बात है, ये 9 मई की बात है। और हम एक कैथलिक फैमिली से हैं थे, और शुरू में कैथलिक थे, उसके बाद हमारा जो है वो चेंज हुआ। मैं नईम भाई के हम करीब ही रहते थे, हमारे उस्ताद जी सब कुछ ये इन्होंने सिखाया जो कुछ भी किया, और आज मैं प्राउड भी फील कर रहा हूँ, उनके सामने कुछ बातें कर रहा हूँ, और बड़ी उस अर्ली चीज़ों को जो रूहुल कुद्दस की मेरी ज़िंदगी के अंदर उसका एक्सपीरियंस को शेयर करूँ। हमारे जो फैमिली थी, जैसे मैंने कहा कि वो कैथलिक बैकग्राउंड से थी, मेरी वालदा अक्सर बीमार रहती, और हम छोटे छोटे थे, मेरा ख्याल में उस वक्त 13 साल का था, और हम पास्टर साहब के पास जाते थे, और उस वक्त इस तरह खिदमत भी नहीं थी, बिल्कुल उनके भी शुरू के दिन थे, कुछ ही साल हुए थे, और हम संडे स्कूल में जाते थे। और उस वक्त उन दिनों में बहार कॉलोनी के अंदर रूहुल कुद्दस से लोग भर रहे थे, एक बड़ी वेव जो थी वो बहार कॉलोनी के अंदर चल रही थी। तो मेरी मदर जो थी वो बड़ी बीमार रहती थी, तो एक इबादत में गए और खुदा ने उन्हें शिफा बख्शी। फिर हमारी वालदा को खुदा ने रूहुल कुद्दस से भरा। फिर हमारे ख़ानदान में ये सब के दिलों में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि हम भी रूहुल कुद्दस से भर सकते हैं। तो फिर एक दिन हम एक इबादत में थे, उसके बाद हम घर आए, पूरी फैमिली हम दुआ कर रहे थे, और पहले हमने कभी नहीं दुआ की थी, ऐसे मिल के कभी हमने दुआ नहीं की थी। हम 6 बहन भाई थे, हमारे माँ बाप थे, और हम एक दिन दुआ कर रहे थे, दोपहर का वक्त था, और अचानक से जैसे बाइबल मुकद्दस के अंदर एक्सपीरियंस हम वो देखते हैं पेंतिकोस्त वाला, वैसा ही कुछ हुआ। हमारे घर में एकदम शोर पड़ गया, जैसे लड़ाई हो रही, बाहर वाले लोग समझ जैसे लड़ रहे हैं अंदर ये। और ये था कि हम दोपहर को दुआ कर रहे थे, और हम 2-3 घंटे तक बोलते रहे, दुआ करते रहे, और हमारे आंसू जो हैं वो जारी रहे, ये रुके नहीं। और ये बहुत ही एक अजीब एक्सपीरियंस था हमारी ज़िंदगी में, और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जैसा उस दिन हुआ कि खुदा ने अपने रूह से मुझे भरा, हमारे ख़ानदान को भरा। और फिर उस सीज़न में हम कई दिन जो थे वो दवाइया वक्त ऐसा हमारा 2-3 घंटे रोज़ हम फैमिली बैठती दुआ करती। फिर पास्टर साहब के साथ उन दिनों में शाम के वक्त हम जाते थे बाइबल स्टडी के लिए। हम तो छोटे छोटे थे, बड़े लड़के भी जाते थे, और खुदावंद ने अपना जलाल ज़ाहिर किया। और मैं समझता हूँ आज मैं खिदमत कर रहा हूँ, शायद हमारे ख़ानदान में रूहुल कुद्दस का तजर्बा अगर ना होता तो आज मैं यहाँ पर मौजूद ना होता। ये सब कुछ खुदा के रूह की वजह से है। और मेरी ज़िंदगी में उस्ताद जी का बड़ा इम्पैक्ट है, उन्होंने शुरू में सिखाया और हमेशा शफ़क़त बरती है, और हमने बहुत कुछ उनसे सीखा है। मैं यूहन्नाबाद में पिछले 17-18 साल से एज ए पास्टर काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं बात बताना चाहता हूँ, 89 से 2004 में मुझे ऑर्डेन किया गया एज ए पास्टर, लेकिन उन 17 सालों में कई दफ़ा आगे कई दफ़ा पीछे, लेकिन एक बात मेरे दिल से कभी नहीं ख़त्म हुई कि मैंने खुदा की खिदमत करनी है। और मैं समझता हूँ ये खुदा का रूह था और उसकी ये कुदरत थी कि उसने इस बात को मेरे अंदर हमेशा ज़िंदा रखा कि मैंने खुदा की खिदमत करनी है। और आज मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। और आज मैं इस मौका पर, ईद पेंतिकोस्त के मौका पर ये बात कहना चाहता हूँ तमाम ज़िंदगियों को, पाकिस्तान की कलीसिया को, ये पैगाम जहाँ जहाँ जा रहा है, अजीज़ों आपको रूहुल कुद्दस की ज़रूरत है, आपको रूहुल कुद्दस के तजर्बे की ज़रूरत है। रूहुल कुद्दस का तजर्बा आपको किसी और लेवल में लेकर चला जाता है और आप दुनिया से कटकर खुदा के साथ आपका राबता हो जाता है और मुसलसल आप खुदा के साथ चलते हुए आप रूहुल कुद्दस से मामूर होते जाते हैं। आपकी रूहानी बसीरत भी बढ़ती है, आपको कुव्वत भी मिलती है, आपको
کلام کی انسائٹ بھی ملتی ہے، اور خدا ہمیشہ آپ کی مدد کرتا ہے، اور روح القدس کے بغیر کوئی مسیحی خدمت نہیں ہے۔ آمین، پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ۔ میں واپس لوٹوں گا خدا کے خادم ریورنڈ ڈاکٹر نعیم پرشاد صاحب کی طرف، اور سر پلیز پروگرام کو سم اپ کیجئے گا اپنے سینٹنسز کے ساتھ، اور ساری گفتگو کو کلوز کیجئے گا پلیز۔ گرچہ روح القدس کا جو ٹاپک ہے اس کے لیے بہت سے پروگراموں کی ضرورت ہے، صحیح ہے۔ لیکن آخر میں چند ایک الفاظ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آن دا ڈے آف پینٹیکاسٹ دا چرچ بیکیم پینٹیکاسٹل۔ پریز گاڈ۔ پینٹیکاسٹ کے دن جو چرچ ہے وہ پینٹیکاسٹل بن گیا، اور جو ابتدائی چرچ ہے وہ پینٹیکاسٹل چرچ ہے۔ سو پینٹیکاسٹ از دا نیچر آف دا چرچ۔ چرچ کی جو اصل فطرت ہے کہ چرچ نے کیسا ہونا ہے، اس کی نیچر کیا ہوگی، وہ پینٹیکاسٹ ہے۔ وداؤٹ پینٹیکاسٹ چرچ کے اندر وہ آگ نہیں ہے، نہ تو گرم ہے نہ تو سرد ہے، میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینک لوں۔ تو آپ ہو سکتا ہے آپ روح القدس کے بپتسمے کی بہت سی باتوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ہوں، لیکن ایک بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ چرچ از یونیورسل، چرچ از یونینمس اینڈ چرچ از پینٹیکاسٹل۔ پریز گاڈ۔ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا۔ جب تک ہمیں یہ پینٹیکاسٹ نہیں ملتا ہے، قوت کا لباس نہیں ملتا ہے، یہ آگ نہیں ملتی ہے، اور یہ بپتسمہ نہیں ہوتا، یہ تجربہ نہیں ہوتا ہے، تو ہمیں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، خدمت کے لیے ٹھہرنے کی ضرورت ہے، رکنے کی ضرورت ہے، اور ہم اپنی مسیح زندگی میں بھی بہت سی رکاوٹوں کا شکار رہیں گے۔ سو ایک بات جو ہم نے اس تجربے سے اور پینٹیکاسٹ کے دن سے یاد رکھنی ہے کہ بائی نیچر چرچ از پینٹیکاسٹل۔ اور دوسری اور آخری بات جو میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو پینٹیکاسٹ کا تجربہ ہے، اٹ میکس یو اے مین آف پریئر اینڈ اے وومن آف پریئر۔ آپ کو ایک دعائیہ شخص جو ہے، یہ تجربہ جو ہے وہ آپ کو بنا دیتا ہے۔ اور سب سے پہلے سلین ان اسپرٹ جو ہے وہ ہماری منسٹری میں شروع ہوا، اور تب لوگ جب سلین ہوتے تھے 2-2 4-4 گھنٹے ان کو ہوش نہیں آتی تھی، وہ زمین پر پڑے رہتے تھے، ایک نشے کی حالت میں، وجدان کی حالت میں چلے جاتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے کئی لوگوں کو جب ہولی بیپٹزم 90s کی بات میں کر رہا ہوں، 80s کے لیٹ 80s اور ارلی 90s کی، تو کئی لوگ پورا ہفتہ ہی غیر زبانیں بولتے رہتے تھے، ان سے کوئی اور زبان نہیں بولی جاتی تھی۔ سو پینٹیکاسٹ کا تجربہ جو ہے ہمیں دعا میں اور زیادہ گہرا بنا دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے۔ اور یہاں پہ میں اپنے تجربے کو بھی شیئر کروں گا۔ سنس 50 ایئرس، تقریباً 50 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے جب میں نے سب سے پہلے خدا کی آواز کو سنا۔ سو آئی ہیو این ایکسپیرئنس ان ہیئرنگ دا وائس آف گاڈ۔ اور آج کئی لوگ خدا سے سننا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ دعا میں وقت نہیں گزارتے ہیں۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، جب آپ روح سے معمور ہیں تو اتنا ٹائم آپ کے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں رہے گا کہ آپ دعا میں وقت گزار سکیں، آپ خدا کی بات سن سکیں، خدا کی مرضی کو جان سکیں۔ جو ایک کنفیوژن ہے پینٹیکاسٹل ورلڈ میں غیر زبانوں کے تعلق سے اور بیگانہ زبانوں کے تعلق سے، ان دونوں تجربات کو کئی دفعہ مکس کر دیا جاتا ہے یا مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے۔ بیگانہ زبانیں اور تجربہ ہے، غیر زبانیں اور تجربہ ہے۔ جب روح القدس کا بپتسمہ ملتا ہے تو وہ بیگانہ زبانوں کا تجربہ ہے۔ جو روح القدس کی 9 نعمتوں میں طرح طرح کی زبانیں ہیں، وہ ایک نعمتوں کا تجربہ ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہے۔ بیگانہ زبانوں کا بھی ترجمہ ہوتا ہے، غیر زبانوں کا بھی ترجمہ ہوتا ہے، اور یہاں یہ میں بتانا چاہوں گا کہ آپ اس ترجمے کو مانگیں خداوند سے۔ میں ان دونوں کا ترجمہ کر سکتا ہوں جب when we are in the spirit realm, when we are praying۔ اگر ہم بیگانہ زبان میں دعا کر رہے ہیں، بیگانہ زبان وہ ہے جو زمین پر کہیں نہیں بولی جاتی ہے،
جس کو خداوند صرف خدا سمجھتا ہے اس زبان کو سمجھ سکتا ہے، اور جب ہم اس میں دعا کرتے ہیں ہماری دعا کو کوئی انٹرسیپٹ نہیں کر سکتا ہے، سمجھ نہیں سکتا ہے، کیونکہ لکھا جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ خدا سے باتیں کرتا ہے۔ خدا ہماری بات کو سمجھتا ہے، اس کا ترجمہ بھی ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے، اور خدا اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ جو طرح طرح کی زبانیں ہیں وہ روح القدس کی 9 نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور وہ زبانیں ہیں جو دنیا میں کہیں نہ کہیں بولی جاتی ہیں اور ان کا بھی ترجمہ ہوتا ہے، اور ترجمے کے وسیلہ سے ان دونوں کا جب بھی ترجمہ ہوگا وہ ایک طرح سے نبوتی کلام بن جاتا ہے کہ خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے، خدا جماعت سے کیا کہہ رہا ہے، خدا آپ کی تسلی کے لیے کیا کہہ رہا ہے، اس میں انڈیویجول میسج کیا ہے، کلیکٹیو میسج کیا ہے، آنے والے حالات کے تعلق سے پیغام کیا ہے۔ ہم خدا کی بہت سی باتیں، بھید کی باتیں، دل کی باتیں، گہرائی کی باتیں، آنے والی باتیں جو ہیں اس سے سیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب غیر زبانیں بولتے ہوئے زبانیں بدلتی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ٹاپک ہے پریئر کا وہ چینج ہو رہا ہے۔ ابھی آپ ایک ٹاپک کے لیے دعا کر رہے تھے، پھر ڈیفرنٹ زبانیں آ گئیں، اب آپ کسی دوسرے ٹاپک کے لیے پریئر کر رہے ہیں۔ اینڈ سم ٹائمز جب ہم بیگانہ زبانوں میں دعا کر رہے ہوتے ہیں وی آر ڈوئنگ دا بیسٹ وارفیئر فار آور سیلفس، تو ہم اپنے لیے بہترین روحانی جنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تقریباً پچھلی صدی میں یا 50 سال پہلے امریکہ میں ایسے بائبل کالج جو موجود تھے جن کا ایک جو دن تھا ان کا، یعنی پورے ہفتے میں ایک جو دن مقرر تھا وہ صرف انہوں نے کلاس میں بیٹھ کر غیر زبانیں بولنی ہیں یا بیگانہ زبانیں بولنی ہیں، تاکہ جب وہ فیلڈ میں جائیں تو وہ ہر طرح سے اکوپڈ ہوں اور اس ایکسپیرینس میں وہ ایکسلنٹ ہو جائیں، وہ اپنے آپ کو ماسٹر کریں۔ اور اس کے علاوہ بھی جیسے پولس کہتا ہے اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں تو فرشتوں کی ایک اپنی زبانیں ہیں، ان کا بھی ترجمہ ہوتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ دعا کرتے ہوئے فرشتوں کو ان کی اپنی زبان بولتے ہوئے سنا ہے، جیسے بھی ان کی ڈیفرنٹ لینگویجز ہوتی ہے اور ان کا بھی جو ترجمہ ہے وہ ہو جاتا ہے۔ سو اٹس اے ویری وائڈ ایکسپیرینس۔ صرف ایک پہلو کی ہم بات کر رہے ہیں اور وہ دعا کا پہلو ہے کہ روح القدس کا بپتسمہ، قوت کا لباس، یہ جو آگ کا بپتسمہ ہے یہ آپ کو مرد دعا بنا دیتا ہے، یہ آپ کو دعا کرنے والی خدا کی بندی بنا دیتا ہے، اور دعا کے بغیر آپ اس زندگی میں اور منسٹری میں آپ کچھ نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کو ملنا ہے آپ کو دعا کے وسیلہ سے ملنا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے دعا کرنا بڑا بورنگ ہے اور وہ بڑی مشکل سے دعا کر پاتے ہیں، آدھا گھنٹہ 15 منٹ دعا کرتے ہیں، کبھی ذہن ادھر چلا گیا کبھی ذہن ادھر چلا گیا۔ لیکن جب آپ بیگانہ زبانوں میں دعا کریں گے، جب آپ اس ریلم میں چلے جائیں گے، اور جب آپ غیر زبانوں میں دعا کریں گے، جب آپ اس ریلم میں جائیں گے تو آپ فوکس کے ساتھ آپ کئی گھنٹے دعا کر سکیں گے، آپ خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آج جو آپ کی نجات ہے وہ کسی کی دعاؤں کا رزلٹ ہے۔ کسی نے آپ کے لیے دعائیں کی، آپ آج خدمت میں ہیں، آج آپ کا خاندان برکت پا رہا ہے، آج آپ کو معجزے مل رہے ہیں، آج آپ نے نجات پائی ہے، اور آج جو آپ کی دعائیں ہیں وہ کل زندگیوں میں نجات کو لائیں گی، وہ معجزات کو لائیں گی، وہ بہت سی تبدیلیاں لائیں گی۔ اور بینین کا یہ جملہ بڑا زبردست ہے، پریئر نیور ڈائز۔ یسوع مسیح کے نام میں جو دعائیں کی جاتی ہیں ان کا جواب ضرور ملتا ہے، وہ جاری رہتی ہیں اور وہ اپنا اثر کرتی ہیں، وہ اپنے وقت پر کام کرتی ہیں، اور جن کی ہم نجات کے لیے دعا کر رہے ہیں ان کی زندگیوں میں نجات آتی ہے، جن کی شفا کے لیے ہم دعا کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں شفائیں آتی ہیں۔ اور ایک آخر میں ایک مختصر سی میں آپ کو اگزامپل دوں گا، آپ 3-4 جملے غیر زبانوں کے بول لیں اور اس کے بعد آپ اپنی لینگویج میں دعا کریں، تو ابھی اس وقت جو آپ دعا کر رہے ہوں گے بیسیکلی جو پہلے آپ نے غیر زبانیں بولنی تھیں وہ ان کا ترجمہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر آپ 2-4-5 منٹ غیر زبانیں بولیں، پھر آپ اپنی زبان میں دعا کریں، پھر آپ غیر زبانوں میں دعا کریں، تو 5-5 6-6 منٹ کے بلاکس میں آپ یہ کرتے چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کیا دعائیں کر رہے ہیں، آپ ان دعاؤں کو رزلٹ دیکھیں گے، اور آپ لیٹر آن
آپ کو یہ تجربہ بھی حاصل ہو جائے گا کہ آپ ان زبانوں کا ترجمہ بھی کر سکیں گے۔ سو پاک روح کے بپتسمے کو آپ نے اگنور نہیں کرنا ہے، آپ نے حقیر نہیں جاننا ہے۔ آج جب عید پینتیکوس ہے، آج ہی کے دن آپ خداوند سے یہ فضل مانگیں، خدا کا روح مانگیں، یہ تجربہ مانگیں، یہ بپتسمہ مانگیں، تو آپ جہاں بھی ہیں خدا آپ کو اپنی روح سے اور اپنی آگ سے اور بیگانہ زبانوں کے تجربے سے آپ کو بھر دے گا۔ جب آپ روح القدس سے مانگیں گے تو کوئی اور تجربہ آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا، کوئی شیطانی تجربہ آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا، کچھ اور نہیں ہوگا۔ جب آپ روح القدس سے مانگیں گے الہی تجربہ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں آئے گا، ڈیوائن ایکسپیرینس آپ کی زندگی میں آئے گا، اور خدا کا روح آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آمین آمین، زبردست پاورفل پروگرام رہا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ آپ تمام لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے، خاص طور پر وہ ابہام جو ہمارے ذہن میں رہتا ہے، جس کا ذکر ابھی خدا کے خادم پاسٹر الفرڈ نے بھی کیا تھا کہ ہم کنفیوز رہتے ہیں کہ کہیں ہم کوئی اور زبان نہ بولیں۔ آپ خدا کی حضوری میں ہیں تو پھر پاک روح آپ کی زندگی میں کام کرے گا، اور بہت کچھ خدا کے خادم سے، پاسٹر نعیم پرشاد صاحب سے آپ نے سیکھا ہے اور خدام سے آپ تک پہنچا ہے۔ سو میں آپ کو ضرور انکریج کروں گا، آپ روح القدس کے ساتھ اپنی شخصی وابستگی کو، ایک ریلیشن کو استوار کریں۔ آپ بارہا کوشش کریں، اسٹرگل کریں، آپ اپنا دل اس کے لیے تیار کریں، اور وہ آپ کے باطن میں آئے گا، آپ کے ساتھ رہے گا، اور آپ کو آسمان کی بادشاہی کے لیے یوزفل ٹول بنا دے گا، آپ خدمت کر پائیں گے۔ عزیزو، آج کا پروگرام آپ تمام کے لیے اور میرے لیے بھی برکت کا باعث رہا ہے۔ سر بہت شکریہ ونس اگین کہ آپ نے وقت نکالا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کے اور کچھ پروگرامز کی ضرورت ہے۔ سو تھینک یو سو مچ سر، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میری طرف سے، برکت ٹی وی کی طرف سے، خدا کے خادم پاسٹر سالک جان برکت صاحب کی طرف سے آپ تمام برکت ٹی وی دیکھنے والوں کو عید پینتیکوست بہت بہت مبارک ہو، اور روح القدس کا بہاؤ آپ کی زندگیوں اور آپ کی کلیسیاؤں میں یوں ہی جاری رہے۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور نئے خدام کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔